اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجارت کے حوالے سے بات کریں گے، لین دین کے حوالے سے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تجارت کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایماندار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اور تجارت انبیاء کا پیشہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تجارت فرماتے رہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 9 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ باقی کاموں میں رکھا ہے۔ جہاں اتنے زیادہ فضائل ہیں تو وہاں اس کے ادب آداب اور اس کے اصول و ضوابط بھی اسلام نے بتائے ہیں، لیکن افسوس در افسوس آج اسلامی دنیا میں اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تجارت کا مطلب صرف مال بنانا ہے۔ مال کی عوض میں ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی شرائط کو بھول جاتے ہیں، اور ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے اور اللہ کو ایک دن حساب دینا ہے۔ ہمارے اسلام کے فائنینشیل اصولوں میں، معاشی اصول میں ایک لفظ استعمال ہو جس کو برکت کہتے ہیں۔ برکت کا ایسا ایک زبردست باطنی ایک نظام ہے کہ یہ برکت نظر نہیں آتی لیکن یہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی بہت زیادہ کما رہا ہے لیکن وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، مشکوک مال لے کے آتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، وہ پورا مہینہ ساری زندگی پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ ہوس اور اس کے انداز میں وہ بندہ اطمینان قلب اور سکون سے دور ہوتا ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، یہ نشانی ہے۔ اور ایک اور آدمی ہے جو کم کماتا ہے، محدود کمائی ہے لیکن مطمئن رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، وہ اتنا ڈپریشن ٹینشن کا شکار نہیں، بھاگم بھاگ نہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بندوں پہ بھی رحم فرماتا ہے اور زندگی بڑے سکون سے گزار رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں برکت ہے، اس کے مال میں برکت آ گئی۔ تو اب یہ برکت اور بے برکتی کہاں سے آتی ہے؟ برکت میں سکون ہے اور بے برکتی میں بے سکونی ہے۔ بے برکتی کا نام ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، مایوسی ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، اور برکت کا نام سکون ہے، اطمینان ہے، طمانینت ہے، مسکراہٹ ہے، خندہ پیشانی ہے، وسیع ظرفی ہے، محبت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے۔ یہ سب برکت کے رزلٹ ہوتے ہیں، برکت کے نتائج ہوتے ہیں مال میں۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بائی اور مشتری یعنی خرید و فروخت کرنے والے دونوں، بیچنے والا بھی اور لینے والا بھی، جب تک جدا نہ ہوں آپس میں، اس وقت تک اپنے معاملات سارے کلیئر کر لیں۔ آپس میں ان کو اختیار ہے کہ سب چیزیں اپنی کلیئر کر لیں۔ بس اگر انہوں نے راست بازی کا طریقہ اختیار کیا، سچ بولا ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت میں، وہ جو چیز بیچ رہا تھا اس چیز کے عیوب بھی بتائے اور اس کی خوبیاں بھی بتائی، خوبیاں اور خامیاں دونوں اپنے جو خریدنے والا اس پہ واضح کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ اور اگر وہ دونوں جھوٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی جو لے رہا ہے وہ بھی کسی انداز کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے فلاں جگہ یہ چیز 25 روپے میں دیکھی تھی، آپ تو 50 کی دے رہے ہیں، حالانکہ اس نے 25 والی جگہ پہ وہ دیکھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جو بیچنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ 50 روپے کی جو چیز ہے مجھے 49 روپے میں پڑی ہے، میں تو صرف 1 روپیہ کما رہا ہوں، حالانکہ اس کے 49 کی نہیں پڑی، اس کی کم کی پڑی ہے۔ تو یہ دونوں جھوٹے ہو گئے، تو ان دونوں کے مال سے برکت ختم ہو جائے گی، خرید و فروخت ہو جائے گی، لیکن وہ چیز جدھر بھی جائے گی، ادھر ایک طرف مال آئے گا، دوسری طرف چیز جائے گی، دونوں کی زندگیوں میں بے سکونی آ جائے گی۔ اگر ان دونوں نے سچ بولا ہے، راست بازی اختیار کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان میں برکت ڈال دیتا ہوں، اور برکت کا مطلب ہی سکون ہوتا ہے۔ اب خریدنے والا بھی سکون میں اور بیچنے والا بھی سکون میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ اس شخص پہ رحم فرماتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے والے پر نرمی اختیار کرتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی خریدنے کے لیے کوئی آدمی آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کریں، اس کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، اچھے انداز کے ساتھ بات کریں۔ اگر اس کے ساتھ رعایت کر سکتے ہیں تو جتنی کریں، نرمی والا معاملہ اختیار کریں تو اللہ آپ پہ رحم فرماتا ہے۔ حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے کہ تجارت اور آپس میں ایک دوسرے کو قرضہ دینے والے، اور گھر میں کھانا کے لیے نہ فروخت کرنے والے،
یعنی 3 چیزوں میں برکت ہے. ایک تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے. ایک دوسرے کو قرضہ دینے والے، قرض حسنہ دینے والے، اگر ضرورت مند ہے تو اس کو قرضہ دیں. حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق صدقہ دینے سے بھی، کسی زدار آدمی کو آپ قرض حسنہ دیتے ہیں یا قرض میں مہلت دیتے ہیں تو یہ اس کے صدقہ دینے سے بھی افضل قرار دیا گیا. اور گھر میں کھانے کے لیے نہ فراخت کرنے کی چیزیں، یعنی کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں پڑوسیوں کو فروخت نہ کی جائیں بلکہ ان کو دے دی جائیں. برتنے کی چیزیں آرائتاً دے دی جائیں اور ان کو میں ملاوٹ نہ کی جائے تو یہ چیزیں برکت والی ہو جاتی ہیں. یعنی اگر آپ نے اچھا کھانا بنایا اور پڑوسیوں کو جب دیا تو اس میں پانی ڈال کے دے دیا، اچھی چیز اپنے لیے رکھ لی پڑوسیوں کے لیے، تو یہ پھر برکت نہیں ہوتی. برکت اس چیز میں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جھوٹا تاجر ہوگا، جو حرام مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فاجروں کے ساتھ حشر کرے گا. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاجر کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ فرمائے گا. اور دوسری طرف ایماندار تاجر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر کرے. کتنی بڑی بات ہے تجارت کرنے والے کے لیے. اور کیوں نہ ہو کہ تجارت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. لوگوں اگر تجارت کے اصول دیکھنے ہیں تو اس عرب کے نوجوان سے سیکھیے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کے جاتا ہے، اور اس انداز کے ساتھ مال تجارت لے کے جاتا ہے کہ وہ تجارت کرنے والی عورت اسلام بھی لے آتی ہے اور وہ ان کے عقد میں بھی آ جاتی ہے. کیوں؟ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت بعد میں عطا فرمائی. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں وہ آ گئی کیونکہ انہوں نے امانت دیکھ لی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی جو اصل تبلیغ کی ہے، دین کا جو اصل معیار ہے، لا الہ الا اللہ کی جو ابتدا ہے، یہ صداقت اور امانت میں چھپی ہوئی. صداقت اور امانت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے کا سارا پوشیدہ ہے. ایماندار تاجر اگر اپنے اللہ کے حقوق پورے کرنے کے بعد ایمان اور اخلاص والی تجارت کرتا ہے، سچائی اور امانت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یقین جانیے اس سے بڑا مبلغ کوئی نہیں ہے، وہ بہترین تبلیغ کرنے والا ہوگا. لیکن آج لوگ آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جب مذہبی لوگوں کے پاس بھی چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مارکیٹ میں اگر کسی مذہبی آدمی کی دکان پہ بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی صداقت اور امانت کی خوشبو نہیں آتی. تو کم از کم جو مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگ ہیں، جو مذہب کی تعلیم کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ میں لوگوں کو سودا سلف بیچ رہے ہیں، تو ان کو مذہب کے اصولوں کے مطابق صداقت اور امانت کے طریقہ پر مال خرید و فروخت کرنا چاہیے. اگر ہم اس طریقے کے ساتھ تجارت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمی جن پہ اللہ قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا، تو ان میں ایک وہ تاجر بھی شامل ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کے مال فروخت کرتا ہے. یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے آپ مال کو فروخت کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس حد تک ہوگا کہ اللہ اس پہ نظر بھی نہیں فرمائے گا. یعنی دیکھنا تک بھی اس بندے کو گوارا نہیں ہے. کتنی بڑی سزا ہوگی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر عیب دار کوئی چیز ہے وہ فروخت کر رہے ہیں تو اس کا عیب بتا کے آپ فروخت کر دیں. بتائیں کہ یہ اس میں ڈیفیکٹ ہے، یہ پرابلم ہے، اس کی وجہ سے اتنا پیسہ کم کر رہا ہوں. اگلے بندے پہ وضاحت کر لیں، چھپا کے نہ بھیجیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گزرے تو ایک شخص گندم بیچ رہا تھا. تو اس کا گندم یا جو بھی کھانے پینے کی اشیاء تھی، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اناج تھا یا غلہ تھا، گندم نہیں بلکہ کوئی غلہ یا اناج جو بھی چیز تھی، تو اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور باہر سے وہ خشک تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر ہاتھ مارا تو اندر سے وہ گیلا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بیچو گے تو اس کا گیلا پن لوگوں کو بتا کے آپ نے بیچنا ہے. یعنی وضاحت کر کے بیچنی ہے کہ یہ اندر سے گیلی ہے، اس کا خشک کا سودا اس طرح نہیں کرنا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو انتہائی معیوب سمجھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کے لیے اصول غذا کا دروازہ تنگ کرتا ہے تو اللہ اس کو جذام کی بیماری میں مبتلا فرما دے اور اس کو افلاس اور ناداری میں مبتلا کر دے. یہ ابن ماجہ اور بہقی میں حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے یہ حدیث نقل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا تنگی والا کام کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، مسلمانوں کو افلاس اور غربت میں ڈال رہا ہے،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے میں اس کو جزام ہو جائے، اور اس دن جس دن چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے، وہ افلاس اور نادار قیامت کے دن اٹھے جب اس کے پاس نیکیاں ذرا بھی نہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ جو شخص گرام بیچنے کے لیے، مہنگا بیچنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، غلے کو روکے رکھتا ہے، تو وہ انتہائی گناہگار ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک انتہائی معیوب عمل ہے۔ آج جب پاکستان میں کسی چیز کی قحط ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، تو ہمارے تاجر ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم روک لیتے ہیں کہ اس کے دام بڑھیں گے تو پھر ہم فروخت کریں گے۔ پٹرول کی قیمتیں ہر مہینے کی 30 اور یکم کو جب زیادہ ہوتی ہیں تو ہم 30 کو پٹرول زیادہ لیتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ کل مہنگا ہونے والا ہے۔ ہم تو اس حد تک جا چکے کہ ہم انسانی ضرورت کی چیزیں جو میڈیسنز ہیں، ماسک ہیں، باقی چیزیں ہیں، ہم ان پہ بھی ذخیرہ اندوزی اور اس کو بھی بیچنے کے طرح طرح کے اس طرح کے انتظام کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اسلامی اصولوں والی تجارت اپنانی ہوگی۔ اسلامی اصولوں کی تجارت ایسی ہے کہ نہ اس میں خریدنے والے کا کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ بیچنے والے کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ دونوں کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق تجارت کریں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو یہ عمل فرض ہے۔ جو تجارت کرتا ہے اس پہ یہ عمل فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے، دین تجارت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر نہیں معلوم تو ڈیلی بیسس پہ کسی مذہبی سکالر کے پاس جایا جائے، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے تجارت کی تعلیم سیکھی جائے اور پھر تجارت کی جائے۔ یا اگر کوئی تجارت پہلے سے کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 10-15 منٹ کسی عالم کے ساتھ بیٹھے اور تجارت کے اصول سیکھے اور اللہ کا خوف اپنی زندگیوں میں لا کے پھر تجارت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو اسلامی طریقہ کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔